اگر آپ چھوٹے بچوں کے پیرنٹ ہیں تو آپ کو ان کی شرارتوں کے ساتھ ہر وقت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں بچہ نیچے سے اٹھا کے کچھ منہ میں نہ ڈال لے، بیڈ یا سیڑھیوں سے نیچے نہ گر جائے، یا الیکٹرک ساکٹ کو کھیل سمجھ کر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ یہی نہیں، بعض دفعہ چھوٹی اور معمولی چیزیں بھی بچوں کو بڑا نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ایسی ہی چیزوں میں ایک چیز ہمارے گھر میں موجود ڈریسنگ ٹیبل بھی ہے۔ جو چیزیں ڈریسنگ ٹیبل پہ پائی جاتی ہیں ان میں سب سے جو ڈینجرس چیزیں ہیں وہ نیل پالش اور نیل پالش ریموورز ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ہیئر پروڈکٹس ہیں جس کے اندر ڈفرینٹ قسم کے ہیئر سپریز اور ہیئر ڈائز ہیں، جو اسکن کیئر پروڈکٹس ہیں جس کے اندر ڈفرینٹ قسم کی لپسٹکس، اسکن وائٹننگ کریمز، موئسچرائزنگ لوشنز شامل ہیں، اور اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ قسم کی فریگنینسز ہیں جس کے اندر باڈی سپریز اور ڈفرینٹ قسم کی پرفیومز ہیں، یہ وہ ساری میک اپ سے ریلیٹڈ وہ چیزیں ہیں جو کہ بچوں کے لیے ایک رسک ہیں گھر کے اندر جب وہ ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھی جائیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق آپ کی ڈریسنگ ٹیبل پہ موجود نیل کلرز اور نیل پالش ریموور اگر بچہ غلطی سے پی لے تو اس میں موجود کیمیکلز اس کے دماغ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ نیل پالش ریموور کے اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کو ہم ایسیٹون کہتے ہیں، اور ایسیٹون ایک ایسا کیمیکل ہے جو نیورو ٹاکسک ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچوں کے برین کے لیے ڈینجرس ثابت ہو سکتا ہے، اور اگر زیادہ مقدار میں بچے پی جائیں نیل پالش ریموور تو پھر ان کا سانس بھی خراب ہو سکتا ہے، ان کے دل کی دھڑکن متاثر ہو سکتی ہے، ان کو جو دماغ پہ اثر ہو سکتا ہے وہ بے ہوش ہو سکتے ہیں، اور کچھ ریئر کیسز میں یہ ایک ایمرجنسی بھی بن سکتی ہے۔ تو جناب یہ تو ہو گئی وہ چیزیں جنہیں بچے نگل لیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ دیگر پروڈکٹس جیسے پرفیوم، ہیئر اور باڈی سپریز وغیرہ، یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں انہیل کرنے سے بچوں کو بریدنگ پرابلم یا مختلف قسم کی الرجیز ہو سکتی ہیں۔ جتنی بھی بیوٹی پروڈکٹس ہیں اسپیشلی لپسٹکس، ان کے اندر جو ڈفرینٹ کیمیکلز ہیں ان میں اسپیشلی مرکری اور لیڈ بھی پایا جاتا ہے، تو اگر بچے یہ چیزیں زیادہ مقدار میں لے لیں تو مرکری اور لیڈ دونوں بچوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں تک ہم نے کاسمیٹکس، ہیئر اینڈ باڈی پروڈکٹس اور مختلف قسم کے اسپریز کی بات تو کر لی۔ اب آتے ہیں ڈریسنگ ٹیبل پر موجود ہیئر اسٹریٹنر کی جانب، جو بچوں کے لیے خطرے کی ایک بڑی گھنٹی بن سکتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ بچے اس گرم ہیئر اسٹریٹنر کو پکڑنے کی کوشش کریں تو بہت ہی سیویئر قسم کا جو ایک جس کو ہم کہتے ہیں اسکیلڈ برن ہوتا ہے، جس میں ان کی جو ہاتھ کی سکن ہے وہ کمپلیٹلی جل جاتی ہے، اور کئی دفعہ بہت ہی ڈیپ برن ہوتا ہے۔ ایڈوائس یہی دی جاتی ہے کہ ہیئر اسٹریٹنرز کو کبھی بھی کھلا نہ رکھا جائے، ان کو ہمیشہ ان پلگ کر کے ایک بیگ کے اندر ڈال کے ان کو کہیں کسی ڈرار کے اندر انڈر لاک رکھا جائے۔ یہ تو ہم نے جان لیا کہ ڈریسنگ ٹیبل پہ موجود پروڈکٹس بچوں کے لیے رسک کیسے بنتی ہیں، اور اب بات کر لیتے ہیں کہ اگر بچے اس سے متاثر ہو جائیں تو ان کی فرسٹ ایڈ کے لیے کیا کیا جائے۔ سب سے پہلے اس چیز کو ادھر سے ریموو کیا جائے بچوں کی پہنچ سے، اور بچوں کو صاف پانی کے ساتھ اچھے طریقے سے ان کا منہ، ان کا ناک، ان کی آنکھیں، بلکہ بہتر تو یہ کہ ان کو اچھا سا ایک جو ہے وہ شاور دے دیا جاتا ہے کہ وہ چیزیں جتنی زیادہ سے زیادہ ان کی اسکن سے ریموو ہو سکیں، اور اس کے بعد آپ بچوں کو گھر پہ آبزرو کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچے ٹھیک ہیں اور کوئی ان کے اندر سانس میں دشواری نہیں ہے، بچوں کا کلر ٹھیک ہے، وہ ہوش میں ہیں اور کھیل رہے ہیں، تو پھر آپ ان کو گھر پہ آبزرو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچوں میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی آ رہی ہے، سانس لینے میں دشواری ہے، ان کا کلر ٹھیک نہیں لگ رہا، کلر پیلا یا نیلا ہو رہا ہے، یا کسی بھی قسم کا آپ کو لگ رہا ہے کہ بچہ ٹھیک نہیں ہے، تو بہتر یہ کہ اس کو قریبی ہاسپٹل جا کے چیک کروا لیا جائے۔ ڈریسنگ ٹیبل پر بکھری چھوٹی بڑی پنیں یا مختلف چیزوں کے ڈھکن یا کیپس، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کا بچہ اپنی ناک، کان یا سانس کی نالی میں پھنسا سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ اس کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو جناب، بچوں کو سیف رکھنے کے لیے ایسی تمام چیزیں ان کی پہنچ سے دور رکھیں۔